اور اس کا محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ حق بیان کرنے کی، پھر حق کو سننے کی، سن کے سنا کے اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے بڑے احسن انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا۔ کیونکہ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کسی کو سننے کا شوق ہے اور کسی کو سنانے کا شوق ہے۔ شوق بھی ہوتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بات شوق تک ہی رہ جاتی ہے، لیکن بات تب بنے گی جب عمل ہوگا۔ شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، آپ کو بڑے ملیں گے ایسے کہ شوق ہوتا ہے کسی کو سننے کا، کسی کو سنانے کا، لیکن بات عمل کی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ عمل کے بغیر زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کیونکہ بزرگوں کا کام تو ہوتا ہے حضرت بتا دینا، سمجھا دینا، تربیت کر دینا، اور وہ ہر دور میں لوگ آتے رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ سلسلہ ولایت جاری ہے، بندے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ وہ بزرگ اپنا کام کرتے رہے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے دیکھا، جیسا بندہ ویسی مثال ہے، خالی نہیں ٹوریا۔ اگر کوئی میری طرح کا نیل آ گیا نا، بالکل ہی کچھ بھی نہیں، اس کو بھی کیلا یا بسکٹ دے کے بھیجا خالی، اور اگر کوئی لینے والا آیا بڑا دے کے بھیجا۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے بھائی عمر گزر گئی، جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہیں کوئی مانگنے نہیں آیا، لیکن پھر بھی حضرت ہر بندے کو جس طرح کا بندہ، جس طرح کا اس کا کام، جس طرح اس کو بات سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھایا۔ مجھے یاد ہے ایک دن ہم بیٹھے تو کوئی بندہ آیا، عمر رسیدہ، سفید بال حضرت، تو اللہ میں نے ویسے دیکھا تھا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ذرا جو بابے ٹائپ ہوتے تھے ان کو ذرا سائڈ پہ بٹھاتے تھے، زیادہ فوکس آپ جوانوں پہ دیا کرتے تھے۔ اللہ ابتدا میں نے ایک دو بار دیکھا بھی، مثلا کوئی بابے اور ہی آئے تھے، حکیم صاحب نے کہا او پوتے پرے بابو، اور ایک نوجوان آیا بچہ 26 27 20 22 18 19 والا، تو اس کو پاس بٹھاتے تھے۔ وہ ہمیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اللہ حکم ہے باقاعدہ سفید بالوں کا لحاظ کرنے کا، تو حکیم صاحب وہ بابے میں اوپرے بانڈے نے، تو اس نوجوان کو پاس بٹھا رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں جب ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، یہ خیال پکڑ دیتے ہیں حضرت جی، وہ میرا بھی پکڑا گیا حضرت۔ تو پھر مجھے فرمانے لگے حضرت جی ان پہ میں اس لیے اتنا وقت نہیں دیتا کیونکہ یہ ہونا مونڈ نے پک گئی دیا نے آتا چھڑیاں بھی نہیں چھڑوں دیا حضرت جی، جو وقت تھا یہ گزار چکے ہیں اپنا، کیونکہ وقت حضرت یہی ہوتا ہے 40 سے پہلے پہلے والا، پھر اس کے بعد بات تو ہے لیکن وہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ 40 تک کی ہے نا جوانی، پھر تو 40 کے بعد تو ڈھلنا شروع ہے حضرت، 40 تک بندہ بڑھتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں، باقی تو آپ عالم ارواح میں بھی نبی تھے، آپ تو تب بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مٹی تیار ہو رہی تھی، اعلان آپ نے تب فرمایا۔ تو 40 میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، جس نے 40 سے پہلے پہلے کر لیا، کیونکہ 40 کے بعد پھر ڈھلنا ہے، پھر وہ مول نہیں پڑنا، پھر وہ مول نہیں پڑنا، سیزن ہے نا حضرت،
سیزن گزر گیا تو اب کھجور کا سیزن ہے، مونگ پھلی کا سیزن ہے، مول پڑے گا، جڑے پیسے منگو گے لوگ دین، ضرورت ہے نا بھائی. یہ مونگ پھلی دا مول گرمی چ نہیں پینا ہے، گرمی چ کھانی کسی نے نہیں ہے. یہ وقت ہے بھائی، جتنے بیٹھے ہو نا 40 سے پہلے والے اپنے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں. بس گزر گیا تو کچھ بھی نہیں پھر پلے ادھر. باقی دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن وقت کی بات ہے نا. جوانی زور پہ ہو، خواہشات کا زور ہو، لیکن بندہ پھر باقی پھر وہ حکیم صاحب فرماندے سن کو بابے ہوئی سن تو دانے بڑے شوق نہ چبدے سن. کسی کے پاس گئے کو دانے پہ چبے تو انہیں بابے رن بھی آکھیا حضرت دانے چب لو. انہوں نے کہا نہیں چھڑے نے. انہوں نے کہا چھڑے نہیں، آنکھوں دند ہی نہیں رہے ہیں. دند نہ رہے تو کی چھڑے. مزہ تھا کہ دند ہوں تو بندہ پھر چھڑے، دند ہی نہ رہے تو کی انہوں ہو ہی کھ نہیں سکتا تو بندہ کہ نہیں میں ہوں چھڑے. دیکھو نا بابے نے تو نہیں نا کسی نے لڑنا، لڑ ہی نہیں سکتے. لڑنا تو جوانا نہیں، مزہ تو تھا بندہ جوانی چ باز آئے، ناجائز غصہ نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، جہاں کرنا ہے وہاں کرے. میں تو اکثر دکھ سے کہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہیں بھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. آپس میں یہ لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے یہ گریبان پکڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس تک. وہ کشمیر والے حضرت، وہ آپ KFC پہ جاؤ جہاں سے کینٹ شروع ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے 32 کلومیٹر جموں ہے جی. کئی سال ہو گئے ہیں وہ آپ کی جان کو رو رہے ہیں بیٹھ کے. کشمیر بنے گا پاکستان، گیا نہیں کو جوانی بخان ہوتے. ہماری جوانیاں ادھر ہی ہیں، ہماری جوانیاں ادھر ہی ہیں. ہمیں کمزور پہ غصہ آتا ہے، ہمیں بیویوں پہ غصہ آتا ہے، باقی کوئی کہانی نہیں ہے. وہ فلسطین والے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں آپ کا نام لے لے کے. ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا. پتہ نہیں کنے کہہ ہڑیا ہے کہ تھانو جدوں چھڑانا ہے تے بچانا ہے، انہوں نے بچانا ہے آگے. لیکن ان کو کون بتائے یار، یہ اپنا ملک بچا لیں تو بڑی بات ہے. یہ تو وہ نہیں بچا سکے. سارے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ادھر بندر بانٹ جاری ہے، ونڈن دے دینے، اے تیرا اے تیرا اے میرا اے میرا، پنجاب میرا، سندھ تیرا، بلوچستان تیرا، تے فلانے کی کس کا، ان کے باپ کا ہے. سارے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، سارے وہ بندروں کی طرح بانٹ رہے ہیں آپس میں. یہ تیرا ہے تیرا، ایک چپا بھی نہیں کسی کا. اللہ کا شکر ہے سارے کا سارا پاکستان ہمارا ہے، سارا ہمارا ہے، لیکن ہے ہی نہیں کوئی بولنے والا. وہ بندروں کی طرح ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں. سارے بیٹھ کے 75 سال ہو گئے پورے تماشا دیکھ رہے ہیں. بھائی تمہاری مدد کی جائے گی، کوئی کام کو اٹھو تو صحیح بھائی. تم نے اٹھنا ہے، تم نے آنا ہے بدر میں، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو. تو بھی تو اٹھنا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ ٹھائیے بھی تینوں پھڑ کے سی ہوں، اتنا تو نہیں ہوگا، تجھے آنا پڑے گا. باقی پھر ہم پہ چھوڑ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اٹھتے صحیح نہ کر، تو سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ ٹھانا بھی تینوں ہونا آ کے تو آ بدر میں. بدر ہی ہم ہی ہیں جی. اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے. بدر ہی لگی کھڑی ہے، پھر احد بھی سجنان قریب. اٹھتا ہی کوئی نہیں. کہ میں اٹھتے صحیح نہ کہ تینوں بھی ہونا آ کے ایسی ٹھانا ہے. اٹھتی ہے تو کر، ارادہ تو کر، مدد ہوگی. اگر حضرت وہ انگلینڈ سے محمد علی جناح کو بھیج سکتے ہیں تو اب نہیں کچھ ہو سکتا. کو محمد علی جناح تو آئے یار، کوئی اٹھے تو سے، کوئی حوصلہ کرے. تماشا لگا ہوا ہے اور سارے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو آج بھی آئیں گے، تیری مدد ہوگی. اٹھ. وہ لکھا نا محمد علی جناح دل میں، شاید آپ کے بھی دل میں خیر کس طرح جی وہ تنے بڑے جی وہ فلانا نام فلاں، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. شودے ہیں، چولے ہیں، کچے ہیں یہ سارے، یہ لیڈر جتنے بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ چنگے انہوں کٹ کے.
کچے ہیں ساری کی ساری. محمد علی جناح کو تو انگریزوں سے بھی لڑنا تھا. محمد علی جناح کو تو ہندوؤں سے بھی لڑنا تھا. محمد علی جناح کو پتا تھا اپنے بھی میری مخالفت. اٹھے بھائی، مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے وہ کانگریس اٹھے، مخالفت کی انہوں نے. حضرت محمد علی جناح کے دل میں خیال آیا تو آگے سے پھر محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ڈونٹ ویری، آئی ایم ود یو. محمد علی نہ ڈر، میں تیرے نال ہیں. محمد علی میں تیرے نال ہاں، تیرے نال. وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. اٹھے تو صحیح یار، اٹھتے کوئی نہیں. اس لیے پتر کرو، اب رو رہے ہیں، 75 سال ہو گئے.